اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ان اللہ کان علیما خبیرا۔ مرد عورتوں کے نگراں ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو دوسرے بعض پر فضیلت بخش رکھی ہے، اور اس وجہ سے کہ مرد حضرات اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لہذا جو نیک عورتیں ہیں وہ فرما برداری کرتی ہیں، شوہر کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت اور اس کی توفیق سے شوہر کے مال اور آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، اور جن عورتوں کی طرف سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو پہلے ان کو نرمی سے سمجھا دو، اگر اس سے کام نہ چلے تو ان کا بستر الگ کر دو، اور اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو ان کو تھوڑا مار سکتے ہو۔ ہاں اگر وہ پھر تمہاری بات کو مان لیں تو تم اب ان کے خلاف کسی قسم کی کسی کارروائی کے تلاش میں نہ رہو، بے شک اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا سب سے عالی ہے۔ اور اگر تم لوگوں کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑ جائے گا تو تم مرد کے خاندان سے ایک منصف حکم اور عورت کے خاندان سے ایک منصف حکم کو ان کے پاس بھیجو، اگر یہ دونوں حکم اصلاح کا ارادہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا، بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والا خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ نساء کی ابتدا سے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتلائی کہ دیکھو عورتوں کے بھی حقوق اسی طرح ہیں جس طرح مردوں کے حقوق ہیں، اور عورتوں کو بھی سماج میں اور سوسائٹی میں وہی حصہ اور وہی اہمیت اور وہی درجہ ملنا چاہیے جو درجہ مردوں کو بحیثیت انسان حاصل ہے۔ اس کے بعد قرآن نے یہ بات بتلائی کہ عورتوں اور مردوں کے حقوق ایک جیسے ہونے کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ہر معاملے میں دونوں یکساں اور برابر ہیں، بلکہ مرد کو کچھ وجہوں کی بنیاد پر عورتوں کے فائدے کے لیے ہی اور حکمت اور مصلحت کو پیش نظر رکھ کر مرد حضرات کو عورتوں پر گوناگوں فضیلت حاصل ہے، اور وہ جو فضیلت حاصل ہے وہ اس طرح کی فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد حضرات کو عورتوں کا حاکم اور ان کا نگراں بنایا ہے۔ اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس پر کل بات آئی تھی کہ کوئی بھی اجتماعی امر یا اجتماعی نظم یا اجتماعی کام ہوتا ہے تو اس میں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ایک حاکم اور امیر ہو تاکہ اختلاف کی صورت میں اس کے مشورے پر عمل کیا جائے۔ اور یہ بات حکومت و سلطنت کے اندر تو مسلم ہے، جہاں بھی کوئی حکومت یا سلطنت چلتی ہے تو وہاں کوئی نہ کوئی اس کا حاکم بادشاہ متعین کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے چونکہ جو آئلی نظام ہے پورا کا پورا، جو گھریلو معاملہ ہے، امور خانہ داری ہے، اس کے اندر بھی اس بات کی ضرورت تھی کہ ایک حاکم اور ایک امیر ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں اور بچوں کے بنسبت مردوں کو حاکم بنایا، اس وجہ سے کہ چونکہ مردوں کے اندر علمی اور عملی اعتبار سے عورتوں اور بچوں کے اعتبار سے زیادہ طاقت اور قوت
ہوا کرتی ہے عام طور پر مجموعی حالات میں، ورنہ فرداً بہت سی عورتیں اپنے علم اور اپنی کمال اور اپنی عمل کی وجہ سے کئی دوسرے مردوں سے بڑھ جاتی ہیں۔ فرداً ہر مرد ہر عورت سے افضل نہیں ہے، لیکن مجموعی اعتبار سے مردوں کی جماعت عورتوں کی جماعت سے علمی اور عملی اعتبار سے مضبوط اور طاقتور ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری مردوں پر رکھی اور عورتوں پر دوسری ذمہ داریاں رکھیں، اور ان ذمہ داریوں کو رکھنے کا مطلب ذرہ برابر بھی یہ نہیں ہے کہ عورتوں کی کوئی کسر شان یا ان کا نقصان ہو، بلکہ یہ تقسیم کار کے اصول کی بنیاد پر مردوں کو کچھ کام دیا گیا اور عورتوں کو کچھ کام دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے نظام چلتا ہے۔ ہر آدمی کے ذمے ہر طرح کا کام نہیں ہوتا ہے، اور یہ کوئی بھی عقل مند آدمی نہیں سمجھتا ہے کہ فلاں کو اگر یہ کام دیا گیا ہے اور فلاں کو دوسرا کام دیا گیا ہے تو فلاں کی اہمیت کم تھی یا اس کے اندر کم صلاحیت تھی، اس وجہ سے اس کو یہ کام دیا گیا، اور چونکہ وہ زیادہ قابل تھا اس لیے اس کو یہ کام دیا گیا، بلکہ یہ تقسیم کار کا اصول ہے۔ کچھ کام کسی انسان کو دیا جاتا ہے اور کچھ دوسرے کام دوسرے انسان کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کے باہر کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ مردوں کے کاندھے پر رکھی، اور امور خانہ داری کی جو ذمہ داری ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے حوالے کیا، اور عورتوں کو یہ بات بتلائی کہ دیکھو مرد تمہارے حاکم اور نگراں ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں سامنے آ گئیں تو اس کے بعد سماج کے اندر دو طرح کی عورتیں پائی گئیں۔ ایک تو عورتوں کی قسم وہ ہے جو مرد کی حاکمیت کو قبول کر کے اطاعت اور فرما برداری میں لگ جاتی ہیں۔ امیر اور حاکم جب کوئی بات کہتا ہے اپنی رعایا کو یا اپنے ماتحت رہنے والے لوگوں کو، تو اگر وہ قوم یا اس کے ماتحت رہنے والے لوگ فرما بردار اور اطاعت گزار ہوتے ہیں تو وہ خود سے اپنی زندگی میں امن اور سکون کو حاصل کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو بات بھی ان کا حکیم یا ان کا صدر کہتا ہے وہ اس کو قبول کرتا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پر اور رہ گئی، کل ہی اس کا تذکرہ ہونا تھا، بھی یاد آ گیا کہ یہ جو مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکمیت عطا کر رکھی ہے نا، یہ آمریت اور استبداد والی حاکمیت نہیں ہے کہ مرد ڈکٹیٹرشپ حاصل ہو مرد کو اور جو چاہے وہ فیصلہ کرے، بلکہ اس میں بھی مردوں کو دو چیزوں کا پابند بنایا گیا ہے۔ نمبر ایک، وہ قانون شریعت کا پابند ہوگا، وعاشروہن بالمعروف، قرآن نے کہا ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ قاعدے کے مطابق زندگی گزر بسر کرو گے، اور قاعدہ ہم نے تم کو قرآن و حدیث کے اندر بتلا دیا ہے۔ ایک تو وہ، دوسری چیز تم اس امور خانہ داری کو انجام دینے میں، اس کی حاکمیت کے ذمہ داری کو ادا کرنے میں عورتوں سے مشورہ بھی لوگے۔ آیا ہے نا پیچھے کہ اگر دودھ چھڑانا ہو بچے کا تو آپس میں میاں بیوی مشورہ کر لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے جو مردوں کو حاکمیت دی ہے وہ ڈکٹیٹرشپ والی حاکمیت نہیں ہے کہ آپ جو چاہے وہ کریں، بلکہ ایک تو آپ کو قانون شریعت کا پابند ہونا ہوگا عورتوں اور گھروں کے گھریلو معاملات کو لے کر، اور دوسرا آپ کو عورتوں سے مشورہ بھی کرنا ہوگا۔ بعض مسائل میں عورتوں سے مشورہ کر کے ہی آپ کوئی فیصلہ کریں گے۔ بہرحال تو ایک تو عورتوں کی وہ قسم سامنے آئی جنہوں نے اطاعت اور فرما برداری کی، تو ان کو تو لے کر بہت زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو خود اپنی زندگی میں اطمینان اور سکون حاصل کرتی ہے، اور ان کے گھروں کے اندر لڑائی اور جھگڑا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن عورتوں کی ایک قسم وہ پائی گئی جو مردوں کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں، مردوں کی حاکمیت کو آسانی سے قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتی ہیں۔ تو ایسی خواتین کے لیے بالترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین طرح کا راستہ بتلایا۔ اگر ایسی خواتین تمہارے ماتحت ہیں تو تم بالترتیب ان تین طریقوں کو اپناؤ۔ اگر ان تین طریقوں سے وہ باز آ جاتی ہیں اور وہ تمہاری فرما برداری قبول کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں تو بہت بہتر ہے، ورنہ پھر آگے جو معاملہ ہوگا وہ بھی قرآن نے بتلایا کہ پھر اس معاملے کو کہاں لے جایا جائے گا۔ بہرحال تو سب سے پہلے قرآن نے کہا کہ دیکھو اب جو نیک عورتیں ہیں وہ پہلے کا پہلا کام یہ کرتی ہیں فالصالحات قانتات، کہ وہ اطاعت و فرما برداری کرتی ہیں، اپنے شوہر کی باتوں کو مانتی ہیں، ان کی رضا کو سامنے اپنے کام کے اندر رکھتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک عورت وہ عورت ہے کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے،
نیک عورتوں کی صفت بیان کرتے ہوئے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، اور جب اس کا شوہر اس کو کسی بات کا حکم دے تو وہ اطاعت و فرما برداری کرے، اپنے شوہر کی بات مانے۔ اور تیسری صفت اس کی یہ بیان کی کہ جب اس کا شوہر موجود نہ ہو تو وہ اپنے شوہر کے عدم موجودگی میں اپنی عفت و عصمت کی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ یہ فرما بردار خاتون کی صفت بیان کی گئی، اور یہ بہت اہم ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری بہت اہم ہے کہ شوہر کے عدم موجودگی میں شوہر کے آبرو کی بھی حفاظت کی جائے اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کی جائے۔ عام طور پر اس سلسلے میں کوتاہی پائی جاتی ہے، اس وجہ سے اللہ نے کہا حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ وہ شوہر کی عدم موجودگی میں جو شوہر کے آبرو اور مال کی حفاظت کرتی ہے وہ اللہ کی حفاظت اور توفیق سے کرتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان خواتین کے شامل حال ہوتی ہے، اسی بنیاد پر وہ یہ ذمہ داری کو ادا کرتی ہیں۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو فرما بردار عورتیں ہوتی ہیں، جو عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، اپنے شوہر کی باتوں کو مانا کرتی ہیں، اس کی جان اور مال اور اس کی عفت و عصمت کی حفاظت میں لگی رہتی ہیں، ایسی خواتین کے لیے سمندر کے اندر مچھلیاں، ہوا کے اندر پرندے اور جنگلوں کے اندر درندے اور فرشتے یہ سب دعائیں کیا کرتے ہیں۔ یعنی ایسی عورتوں کی یہ فضیلت ہے کہ ان کے لیے دعا فرشتے کرتے ہیں، سمندر کے اندر مچھلیاں کیا کرتی ہیں، ہوا کے اندر پرندے کیا کرتے ہیں، اور جنگلوں کے اندر درندے بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جبکہ درندہ عام طور پر دوسرے کے اوپر حملہ کرتا ہے، لیکن ایسی خاتون کے لیے دعائیں درندہ بھی جنگلوں کے اندر بیٹھ کر کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی خواتین سے راضی ہو جائے اور ان کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا کرے۔ تو یہ تو ہیں نیک خواتین جن کے یہ صفات ہوا کرتی ہیں، اور جس کی بنیاد پر وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کرتی ہیں اور اپنے گھر میں اور اپنی زندگی کے اندر اطمینان اور سکون کو پاتی ہیں اور حاصل کرتی ہیں، اور ایک بہترین زندگی اپنے شوہر کے ساتھ گزارتے ہوئے چلی جاتی ہیں۔ لیکن وہ عورتیں جو مرد کی حاکمیت کو قبول نہیں کرتی ہیں اور سرکشی پر اتری ہوئی رہتی ہیں، تو اس کے بارے میں بالترتیب یہ طریقہ اسلام نے بتلایا کہ دیکھو، سب سے پہلا کام کی ہے واللاتی تخافون نشوزہن، کہ وہ عورتیں جن کی سرکشی کا تمہیں اندیشہ ہو، جن کے بارے میں تمہیں خوف و اس بات کا اندیشہ ہو کہ یہ سرکشی سے پیش آ رہی ہیں اور وہ آپ کی باتوں کو نہیں مان رہی ہیں، بحیثیت بیوی ان کے اوپر جو ذمہ داریاں رکھی گئی ہیں ان کو وہ پورا نہیں کر رہی ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلا طریقہ یہ بتلایا اسلام نے فعظوہن، کہ تم ان کو نرمی سے سمجھاؤ۔ پہلا کام تمہارا کیا ہے کہ تم اس طرح کی خواتین کو لے کر بیٹھو اور ان کو نرمی سے سمجھاؤ اور انہیں بتاؤ کہ بحیثیت بیوی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر کیا ذمہ داریاں رکھی ہیں، آپ ان ذمہ داریوں کو ادا کیجیے۔ اگر اس سے بات بن جاتی ہے اور بیوی فرما بردار ہو جاتی ہے تو بہت بہتر، مسئلہ حل ہو گیا۔ کہا اس سے بھی کام نہیں چل رہا ہے، اس سے بھی کام نہیں چل رہا ہے، نرمی سے سمجھانے کے باوجود بھی وہ خاتون مان کر دینے کو تیار نہیں ہے، تو دوسرا کام تمہیں یہ کرنا ہے وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ تم ان کا بستر الگ کر دو، ان کے ساتھ اب تمہیں سونا نہیں ہے۔ کیوں؟ جب تم اس طرح کا عمل کرو گے تو بیوی کو تمہاری ناراضگی کا احساس ہوگا اور وہ ندامت کرے گی اور اپنے کیے ہوئے پر توبہ کرے گی۔ یہاں جو حکم دیا گیا وہ یہ دیا گیا ہے کہ بستر الگ کرنا ہے، گھر الگ نہیں کرنا ہے، گھر الگ نہیں کرنا ہے، بلکہ خوابگاہ جو ہے اس کو الگ کر دینا ہے۔ روم ایک ہی ہو، گھر ایک ہی ہو، صرف آپ اس پلنگ پر ساتھ نہ رہیں جس پلنگ پر پہلے ساتھ رہتے تھے۔ یہ طریقہ ہے اس خاتون کی اصلاح کرنے کا۔ اگر اس سے بات بن جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ دوسرا اختیار مردوں کو دیا گیا ہے گھریلو مسائل کو حل کرنے کا اور گھریلو جھگڑے کو ختم کرنے کا، کہ دوسرا طریقہ تمہیں یہ اپنانا ہے کہ تم ان کو ان کا بستر الگ کر دو، گھر سے الگ نہیں کرنا ہے۔ اگر ان دو صورتوں میں بھی عورت مان کر نہیں دے رہی ہے اور سرکشی اور نافرمانی پر
اتری ہوئی ہے، تو تیسرا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو یہ بتلایا وَاضْرِبُوهُنَّ، اب تم ان کو تھوڑا مار سکتے ہو۔ کیا مار سکتے ہو؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو چہرے پر نہیں مارنا ہے، چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی کے بعد اس طریقے سے نہیں مارنا ہے کہ مار کا اثر ان کے جسم پر پایا جائے، مار کا اثر خاتون کے جسم پر پایا جائے، اس طریقے سے بھی آپ کو مارنا نہیں ہے، بلکہ مناسب انداز میں تنبیہاً تعدیباً تھوڑا سا آپ ان کو سرزنش کر سکتے ہیں۔ یہ ہے تیسرا طریقہ گھریلو جھگڑے کو دور کرنے کی۔ یہ جو اوپر دو طریقہ ہے کہ نمبر 1 ان کو سمجھاؤ، نمبر 2 ان کا بسترا الگ کر دو، تو انبیاء کرام سے اسی طریقے سے صلحاء اور بزرگوں سے یہ دو طریقہ تو پایا گیا ہے عملاً بھی، لیکن یہ جو تیسرا طریقہ ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، یہ طریقہ عام طور پر نیک لوگوں کی طرف سے نہیں پایا گیا ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ وَلَن يَضْرِبُ خِيَارُكُمْ، کہ جو بہتر مرد ہیں، جو اچھے مرد ہیں، وہ ماریں گے نہیں۔ اچھے مرد اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اور کوئی مرد اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کا شمار اچھے مردوں میں نہیں ہوگا۔ یعنی یہ جو تیسری صورت ہے یہ آخری صورت ہے، بدرجہ مجبوری انسان تھوڑا سا تنبیہاً اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، لیکن اس مار کا بھی اثر نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں نا، یہ مردوں کو بتایا جا رہی ہے ساری باتیں، لیکن سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر اس کا برعکس پایا جاتا ہے۔ ہم لوگ پہلے مرحلے میں ہی ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، سمجھانا تو دور کی بات، بستر تو الگ کرنا دور کی بات، ہم اپنے غصے میں، اپنی انا میں اور اپنی بہادری میں اور اس غرور میں کہ ہمیں حاکمیت عطا ہے، ہم مضبوط ہیں خاتون سے، عورت کیا ہے، کمزور ہے، ہم جو چاہے کریں، لوگ اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اپنا گھر خود ہی برباد کرتے ہیں، اپنا گھر بھی برباد کرتے ہیں اور اپنے بچوں کا مستقبل اور فیوچر بھی برباد کرتے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ قرآن نے جو طریقہ بتلایا، جو راستہ بتلایا، اس کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ راستہ یہ بتلایا کہ دیکھو تمہیں تیسری صورت میں ان کو مارنا ہے، اور مارنے کی بھی کیا صورتوں کو بتا دی گئی، چہرے پر آپ مار نہیں سکتے۔ اس کے بعد کہا اگر ان تینوں صورتوں میں سے معاملہ حل ہو گیا، عورت فرما برداری پر راضی ہو گئی اور سرکشی کو چھوڑ دی، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر یہ عورتیں تمہاری اطاعت گزار ہو گئیں تو اب تم ان کے بال کی کھال نہیں نکالو گی، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب تم ذرا ذرا بات پر ان کے خلاف کارروائی نہیں کرو گے، ان کے اوپر الزام تراشی تم نہیں کرو گے۔ ہوتا ہے نا، جب ایک مرتبہ موڈ خراب ہو گیا تو اب اس کی کوئی بات بھی آپ کو پسند ہی نہیں آ رہی، ہر بات میں آپ بال میں کھال نکال رہے ہیں، ہر بات میں اعتراض کر رہے ہیں، ہر بات میں ٹوک رہے ہیں۔ قرآن نے کہا نہیں، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب ان کے خلاف تمہیں کسی قسم کی کارروائی نہیں کرنی ہے، اب تم چشم پوشی سے کام لو، کچھ اگر ان کی طرف سے نافرمانی آ بھی جائے تو اس کو اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤ، ہر بات میں عورتوں کو تمہیں ٹوکنا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم آج اس خاتون کے مقابلے میں بڑے ہو اور تمہیں طاقت زیادہ ہے، تم جو چاہو وہ کرو، تو جان لو ان اللہ کان علیٰ کبیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بڑا ہے، تم سے عالی ہے، تم سے بڑی ذات بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر تم اپنی حاکمیت کا غلط استعمال کرو گے تو تم سے بڑی ذات جو ہے، جو سب کا حاکم ہے، حکم الحاکمین ہے، جس کی بادشاہت اور سلطنت پوری دنیا پر چلتی ہے، وہ بھی تمہارے اوپر کارروائی کر سکتا ہے۔ لہذا تمہیں اس سلسلے میں مجھ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور میں نے جو راستہ بتلایا تمہیں بتانا ہے۔ دیکھیے یہ وہ طریقہ بتلایا اسلام نے، اس کے اندر اسلام نے پہلے 2 شریفانہ سزا متعین کیا، یہ شریفانہ سزا ہے کہ آپ سمجھا دیں، آپ بستر الگ کر دیں، اس کے بعد تھوڑی سی سختی کی کہ آپ تھوڑی سی تنبیہاً ان کے اوپر ہاتھ چھوڑ سکتے ہیں، اور اس سے اگر معاملہ حل ہو گیا تو گھر کا جھگڑا گھر میں ہی ختم ہو گیا، گھر سے باہر نہیں نکلا، اور جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو اور زیادہ فساد بڑھتا ہے۔ اس لیے اسلام نے چاہا کہ میاں بیوی کے جو گھریلو جھگڑے ہیں ان کو گھر کے اندر ہی نپٹا دیا جائے۔ کہا اگر ان 3 صورتوں سے بھی مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اب اگر سماج کے لوگ یا حکومت یا قاضی یا گھر کے افراد یا خاندان کے لوگ یا گارجین یہ سمجھ رہے ہیں
کہ اب ان دونوں کے درمیان زندگی آگے ایک ساتھ بہتر طریقے سے چل نہیں سکتی ہے، ان کے درمیان ٹوٹ ہو سکتا ہے اور یہ آپس میں طلاق اور خلا کا معاملہ کر سکتی ہیں۔ اگر ایسی نوبت آ گئی تو کہا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ تو اب کام یہ ہے کہ دونوں طرف کے خاندان کے لوگ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ ایک منصف مرد جس کے اندر حکم بننے کی صلاحیت ہو، جس کو طریقہ بھی معلوم ہو کیسے کمپرمائز کرایا جاتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور تقوی بھی ہو، قرآن و حدیث کا کچھ علم بھی رکھتا ہو، تو ایک ایسا شخص مرد کے خاندان سے اور اسی طرح کا ایک شخص عورت کے خاندان سے متعین کرو۔ دو لوگوں کو تمہیں حکم بنانا ہے اور دونوں کے اندر حکم بننے کی صلاحیت بھی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ جو تمہارے خاندان میں سب سے بدماش ہے یا گنڈا قسم کا ہے اس کو تم حکم بنا دو کہ اس سے لوگ ڈریں گے۔ آگے آ رہی وہ چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ ایسے لوگوں کو حکم نہیں بنانا چاہیے، بلکہ حکم ایسے لوگوں کو بنانا چاہیے خاندان میں جو متقی اور پرہیزگار ہوں، جن کے اندر کمپرمائز کرانے کی اور معاملات کو حل کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ تو ایسا دو شخص، ایک لڑکی کے خاندان سے اور ایک لڑکے کے خاندان سے تمہیں متعین کرنا ہے، اور ان دونوں کو پھر تم ان میاں بیوی کے پاس بھیجو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اب تک تو چاہ رہا تھا اسلام کہ گھر کا جھگڑا گھر میں ہی ختم ہو جائے، جب گھر کا جھگڑا گھر میں ختم نہیں ہو رہا تو اب زیادہ سے زیادہ یہ بات جو باہر نکلے وہ خاندان تک ہی جائے، خاندان سے باہر عدالت تک مسئلہ نہ پہنچے۔ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ فوراً جا کے ہم لوگ عدالت کے اندر اپیل دائر کر دیتے ہیں اور سامنے والے کے خلاف کیس اور مقدمہ دائر کروا دیتے ہیں، اور خود بھی پریشان رہتے ہیں، اس کو بھی پریشان کرتے ہیں، اور اسلام کے لیے بدنامی کا سامان بھی بنتے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھیں آئے دنوں میں جو طلاق وغیرہ کے اتنے مسائل ہوئے، اتنا ڈیبیٹس کرایا گیا، مسلمانوں کو اتنا بدنام کرایا گیا، ایسا لگتا تھا کہ ہر دوسرا مرد طلاق دیتا ہے، اور یہ پورا پروپیگنڈا کیا گیا اس بنیاد پر کیا گیا کہ آپ کی جہالت تھی، آپ کے گھر میں جب جھگڑا ہوا، نا اتفاقی ہوئی تو آپ فوراً کورٹ اور کچہری پہنچ گئے، آپ نے ان طریقوں کو فالو ہی نہیں کیا، ان راستے پر آپ چلے ہی نہیں جو راستہ اسلام نے آپ کو سورہ نساء کے اندر بتلایا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ آپ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، نہ آپ قرآن پڑھتے ہیں، نہ آپ حدیث کو جانتے ہیں، نہ آپ اسلامک لاء کو جاننا چاہتے ہیں، نہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں، اور کوئی سمجھاتا ہے تو اس کو بھی آپ اگنور کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ ہم پیسے کے بل پر اور طاقت کے بل پر جا کر کورٹ کے اندر لڑ لیں گے۔ کتنے ایسے فیصلے دیکھے گئے ہیں کہ 5-5 10 سال کورٹ کے اندر لڑ کر ہار گئے، آخری میں آ کے دارالقضاء کے اندر بیٹھ کر مسئلے کا حل کرواتے ہیں اور کمپرمائز پر دونوں خاندان راضی ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے بالکل، ورنہ شروع میں یہ اکڑ ہوتی ہے جس کی بنیاد پر اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور اپنے سماج اور اپنے معاشرے اپنے مذہب کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ کہا نہیں، اب یہ دو حکم متعین کرو، ان کو بھیجو۔ کہاں بھیجو گے؟ میاں بیوی کے پاس۔ عجیب و غریب قرآن نے یہاں پہ آیت کا ٹکڑا نازل کیا، ان یریدا اصلاحی، یہ جو دو حکم جا رہے ہیں اگر یہ دونوں اصلاح کروانے کی نیت سے جائیں گے، اب دیکھیں اب ان دونوں حکم کی نیت پر سارا معاملہ ہے۔ قرآن نے کہا یہ دونوں حکم کا مقصد کیا، یہ دیکھنا۔ عام طور پر خاندان کے لوگ ہی چاہتے ہیں کہ رشتہ ٹوٹ جائے، میاں بیوی کم چاہتے ہیں جدائیگی، لڑکی کا باپ، لڑکی کا بھائی، لڑکی کا ماموں، لڑکی کا چچا زیادہ چاہتا ہے کہ اس مرد سے ہم اس خاتون کو جدا کر دیں۔ اسی طریقے سے لڑکی کا جو خاندان ہے اس کے دماغ میں زیادہ رہتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کیا ہو جائے، طلاق ہو جائے اور دونوں الگ الگ ہو جائیں۔ یہ نیت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر نتیجہ اچھا نہیں ملتا۔ قرآن نے کہا ان یریدا اصلاحی، یہ دونوں حکم اگر اس بات کا ارادہ کریں گے کہ ہم ان کے درمیان کیا کریں، جا کے اصلاح کریں اور ان دونوں کو آپس میں جوڑ لیں، جب اس نیت سے یہ جا کر ان کو سمجھائیں گے اور بتائیں گے کہ یوفق اللہ بینہما، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا۔ لہذا اگر یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ پنچایتی ہو بھی رہی ہے اور لوگ بیٹھ بھی رہے ہیں خاندان کے، لیکن نتیجہ صفر ہے، بلکہ اور زیادہ معاملہ بگڑتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے حکم بنا کر بیٹھا ہے وہی نہیں چاہتے ہیں، انہی کی نیت کے اندر کھوٹ ہے۔ وہ خود چاہتے ہیں کہ آپ لوگ دونوں لڑیں تاکہ ہم لوگوں کو کچھ اور پیسہ ملے، گاؤں کی کمیٹی کے پاس کچھ اور پیسہ اور جھگڑا چکا فیصلہ کرانے کا پیسہ بھی لیتے ہیں یہ لوگ اس طرح کے معاملات کو حل کرانے کا پیسہ بھی لوگ چاہتے ہیں کہ آپ جتنا زیادہ لڑیں گے، کورٹ کیوں معاملات کو آگے بڑھاتی ہے، کہتی ہے جتنا زیادہ معاملات کو آگے بڑھائیں گے اتنا ہی زیادہ جج کا اور وکیل کا اور پورے سسٹم کا جیب بھرتا چلا جائے گا۔ مقصد ہوتا ہے آپ سے اور زیادہ لوٹنا اور آپ کو اور زیادہ برباد کرنا، اسی وجہ سے رزلٹ اچھا آتا نہیں ہے، فیصلہ اچھا آتا نہیں۔ قرآن نے کہا ان یریدا اصلاح،
اگر یہ دونوں یعنی حکم کو اپنی نیت ہمیشہ خالص رکھنی چاہیے کہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان مسائل حل ہو جائیں، آپسی لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے. اگر ایسا یہ لوگ نیت کریں گے یوفق اللہ بینہما، تو اللہ نے کہا کہ اگر یہ نیت ان کی ہوگی تو ان کی نیت کی بنیاد پر ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان اتفاق پیدا فرما دیں گے. دلوں کا پہ قبضہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ چاہ لے کہ میاں بیوی مل کر جڑ کر پیار و محبت ساتھ رہیں کہ تو کیا دنیا کوئی طاقت ان کو جدا کر سکتی ہے؟ لیکن اللہ نے اگر یہ فیصلہ کر دیا ہے تمہاری بدعملی کی وجہ سے کہ ان دونوں کے درمیان نا اتفاقی پیدا ہو، تو تم لاکھ کسی کو بھیج دو، اتفاق کرنے والے یہ لوگ نہیں رہیں گے. اللہ نے طریقہ بتایا. دیکھو میری سنت اور عادت یہ ہے کہ اگر ان دونوں کی نیت اچھی ہوگی تو ان دونوں کے درمیان میں اتفاق پیدا کر دوں گا. ان اللہ کان علیما خبیرا. یہ بے شک ایک بات جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جان بھی رہا ہے، تم کس نیت سے جا رہے ہو، اور تمہاری حرکتوں سے بھی باخبر ہے کہ تم جو یہ پورا عمل کر رہے ہو تو اس کے پیچھے تمہارا کیا مقصد ہے، اس کے پیچھے تمہاری کیا مقصد اور کیا تمہارا فائدہ ہے اور کیا نقصان تم دیکھ رہے ہو. یہ تمام چیزیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے، لہذا اس کو دھوکہ تم نہیں دے سکتے. یہ پورا اسلامی نظام اور اسلامی سسٹم اور اسلامی قانون ہے. کسی بھی آپسی خاندانی جھگڑے اور خاص طور پر میاں بیوی کے جھگڑے کو حل کرنے کا یہ اسلامی طریقہ ہے، اور اتنا بہتر طریقہ ہے کہ آپ اور ہم نہیں جانتے اور اس کے خلاف عمل کرتے ہیں. جب یہ معاملہ آیا تھا کورٹ کے اندر 2017-18 کے اندر طلاق کے مسئلے کو لے کے اور 3 طلاق کے خلاف قانون بنایا جا رہا تھا، تو ایک ایم پی تھی اس وقت کانگریس کی سپول سے رنجیتا رنجن، یہ پپو یادو کی بیوی ہے. اس نے اس موقع پر پارلیمنٹ کے اندر ایک اسپیچ دی تھی، اس کو سننا چاہیے. اور اس نے یہ کہا تھا کہ اسلام نے قرآن نے سورہ نساء نازل کیا ہے، اور سورہ نساء کے اندر قرآن نے میاں بیوی کے آپس کے جھگڑے کو حل کرنے کا طریقہ بتلایا ہے. وہ کہہ رہی تھی کہ میرا یہ مطالبہ ہے کہ اسی طریقے کو قانون بنا دیا جائے، اسلامک لاء کے اندر اسی طریقے کو داخل کر دیا جائے، تو مسلمانوں کے تو دور پورے ہندوستان میں جتنے بھی اس طرح کے کیس موجود ہیں میاں بیوی کے، سارے آسانی سے حل ہو جائیں گے. یعنی انہی آیات کو بیائی نہیں قانون بنانے کا ان کا اس کا مطالبہ تھا. لیکن چونکہ سامنے جو گورنمنٹ تھی اس کا ارادہ کچھ بہتر تھا نہیں، وہ تو آپ کو بدنام کرنا چاہتی تھی، اس بنیاد پر اس نے یہ بات مانی نہیں. دیکھیے جس نے بھی اس کو پڑھا وہ جانا. آپ دیکھ لیں کتنا بہتر طریقہ اسلام نے بتایا ہے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے. یعنی قرآن جو کہتا ہے ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو زندگی کے ہر پہلو میں آپ کی رہنمائی کرتی ہے. یہ کتنا بڑا مسئلہ آج کے دور میں میاں بیوی کا جھگڑا، اس کی وجہ سے 2 خاندان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں. 2 خاندان آپس میں دشمن. کہا کہ دیکھو پہلے گھر میں نپٹا لو، گھر میں نہیں نپٹتا ہے خاندان میں نپٹا لو. اب اگر خاندان میں بھی نہیں نپٹتا ہے، 2 حکم متعین کر دیا گیا تب بھی نہیں ہوتا ہے، اب جا کے آگے جو احادیث میں آتا ہے جو اسلامی طریقہ ہے کہ اب جا کے آپ عدالت میں اپیل دائر کریں گے، اور عدالت کے ذریعے پھر طلاق یا خلا یا جو بھی ہوگا، وہ عدالت سب سے آخری اسٹیج ہے. اور ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے عدالت جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بات بننے سے زیادہ بگڑتی چلی جا رہی ہے. اور یہ اتنا بڑا کینسر ہو گیا ہے کہ آپ جا کے دارالقضاء کی رپورٹ لے لیں، جہاں کم ہی لوگ جاتے ہیں، عدالت تو چھوڑ دیجیے، ہر دن کوئی نہ کوئی کیس دائر ہے میاں بیوی کے جھگڑے کا. حل کوئی ہے ہی نہیں. وہ جاہل شوہر ہے، اسے پتہ ہی نہیں اپنی بیوی کی اصلاح کیسے کرنی ہے. وہ ڈائریکٹ اٹھتا ہے اس کے اوپر ہاتھ چھوڑ دیتا ہے. اب تو یہ حال ہے کہ ڈائریکٹ اٹھتا ہے طلاق دے دیتا ہے، اور صبح اٹھ کے پھر کال کرتا ہے مولوی صاحب پاس کہ کوئی راستہ نکال دیجیے. راستہ کہاں سے نکلے گا؟ راستہ تو پہلے سے نکال کے قرآن نے دیا تھا، تم نے اس پر عمل ہی نہیں کیا، وہ طریقہ تم نے اپنایا نہیں. تو خود جو اپنا بربادی تم خود سامان کر رہے ہو بربادی کا، اور خود تم بربادی کی طرف جا رہے ہو، تو دنیا کی کوئی طاقت تم کو بربادی سے بچا نہیں سکتی ہے. بربادی سے بچنے کے لیے راستہ ایک ہی ہے، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑو، اس کو پڑھو اور اس کو جانو. یہی وجہ کہ میں بار بار یہ بات جو کہتا ہوں کہ دینی تعلیم انتہائی ضروری ہے. آپ لازمی پکڑیے اپنے ذہن و دماغ میں کہ اپنے بچوں کو ہمیں کم از کم قرآن کے جو ضروری احکامات ہیں وہ بھی ہم بتلائیں. یہ جو آپ کے اور ہمارے دماغ میں سوال ہے نا صرف دنیا صرف دنیا صرف دنیا، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اتنی اہم کتاب، اتنے اہم راستے، اتنے اہم طریقے یہاں پر موجود ہیں، اس کے باوجود ہماری زندگیوں کے اندر یہ ساری چیزیں کہیں بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے. اور جب تک علم نہیں ہوگا عمل پایا نہیں جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے.